بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ان فوائد و برکات کا تذکرہ کر رہے تھے جو عمل صالح کو کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے، یعنی چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس سے انسان مطمئن رہتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے اور کوئی تنگی نہیں ہوتی، انسان مایوس نہیں ہوتا، ناشکری نہیں کرتا، بلکہ وہ مطمئن رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ نیکی نہیں کرتے وہ ہر وقت تنگ ہی رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے رہتے ہیں، کبھی کہیں سے لیا کبھی کہیں سے لیا، اور بس اوقات تو ایسا بھی ہو جاتا ہے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بطور تائید کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حب ان یبسط له فی رزقہ وان ینس له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، فراخی ہو، وسعت ہو، اور اس کی زندگی بھی لمبی ہو، عمر بھی لمبی ہو، تو فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر کے رکھے۔ ہمارے ہاں تو مزاج ہی مختلف ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر کے بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، اسی طرح باقی رشتے جو ہیں وہ آپس میں تعلق کو توڑنے کی فکر میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جس سے بھی پوچھیں وہ یہی پریشان نظر آئے گا، یہ پریشانی ہے، یہ دعا کر دیں، کبھی کسی عامل کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کبھی کسی سے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ شریعت نے جس راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو جب راستہ سیدھی راہ پر نہیں چلیں گے تو بھٹکیں گے۔ جیسے انسان جنگل میں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم نے جو ہے وہ جو راستہ شریعت نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، جس نور کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیے، ہم اس راستے کا انتخاب نہیں کر پائے، اس لیے جنگل میں بھٹک رہے ہیں، کبھی کہیں تو کبھی کہیں، منزل ہی نہیں ہے زندگی میں، کہیں سکون جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اسی بات سے جو ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کی عزت و آبرو کی، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، سیکورٹی کے افراد ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم مطمئن ہوتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کے، یعنی بس اوقات جو ہے وہ کیمروں میں بھی پتہ نہیں چلتا، کیمرے بھی خراب ہو جاتے ہیں، لیکن جو شخص عمل صالح کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، فرمایا حفاظ اللہ یا فض کا، تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، یعنی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لاگو کی ہیں ان کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ گویا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکام کو بجا لاتا ہے، معمورات پر عمل پیرا ہوتا ہے، منہیات سے باز رہتا ہے، حرام کام سے دور رہتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اس کی دنیا کی حفاظت کرتا ہے، اس کی صحت کی، اس کے مال کی، اور اس کی جان کی، اس کے خاندان کی، پورے فیملی کے افراد کی۔ اس کے علاوہ جو ہے نیکیوں کے فوائد یہ ہیں کہ انسان کی حیثیت اور وقت بڑھ جاتی ہے، اور نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، یعنی پہلے بھی ہدایت پر ہے لیکن ہدایت کے راستے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں، نیکی کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، گویا کہ وہ نیکی کی راہ پر خود بخود جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اسے نیکی کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، فرمایا وہ لوگ جو راہ ہدایت پر ہیں، پہلے ہی صراط مستقیم پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، تو سیدھی راہ پر چلنے کی برکات یہ ملتی ہیں کہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ جو ہے اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر جو ہے
اللہ تعالیٰ انہیں تقوی بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکات جو ہے عطا فرماتا ہے۔ تو گویا کہ پھر ایک نیکی کرنے والا دوسرے نیکی کرنے والے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، پھر ایک پورا معاشرہ بن جاتا ہے، پوری آبادی بن جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کا ایک علاقہ ہے کہ جہاں ایک عالم دین نے کوشش کی لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کی، نماسی بنانے کی۔ اب وہاں پورے علاقے میں یہ حالت ہے کہ وہاں کوئی سگریٹ نوشی نہیں ہے، دکان پر کوئی سگریٹ نہیں بیچتا، کوئی سود نہیں ہے، کوئی رشوت نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور ہر ایک شخص جو ہے آپس میں جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ نیکی کی برکات ہیں۔ ایک انسان نے جو ہے کوشش کی چند لوگوں کو نیکی پر ڈالنے کی وجہ سے دوسرے لوگ خود بخود جو ہے جڑتے چلے گئے اور آپس میں جو ہے جسد واحد بن گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، ایسے شخص جو ہے وہ اللہ کا محبوب جو ہے بن جاتا ہے۔ قرآن میں بھی اسی بات کا تذکرہ اللہ نے کیا، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں آپ فرما دیں کہ تم میری پیروی کرو، جو دین میں لے کر کے آیا ہوں، جو میں احکام لے کر کے آیا ہوں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ بات واضح ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا واللہ یحب المحسنین، جو نیکی کرنے والا ہے، اعمال صالح کرنے والا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو واضح ہے جو صاحب شعور آدمی ہے، جو صاحب خرد ہے، عقل ہے، جسے اللہ نے ہدایت دی ہے، وہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ میں وہ اعمال کروں، اعمال صالح کروں جس سے جو ہے وہ میں اپنے رب کا محبوب بن جاؤں، میرا رب جو ہے مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو یہ برکات ہیں نیکیوں کی، آگے چل کر کے بھی ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ المبین۔